أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ۔ جیسا کہ آج آپ سب جانتے ہیں، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا ٹاپک ہے یا ایک ایسا ٹریٹ ہے، ایسا کیریکٹرسٹک ہے حسن اخلاق کا جس کی ضرورت ہم سب کو ہے، ہر انسان کو ہے، اور ہم سب اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم کر بھی جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہم بالکل نہیں کر پاتے، اور کبھی 50-50 معاملہ چلتا رہتا ہے۔ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کس کی بات کر رہی ہوں میں؟ جی بتائیے لکھ کر۔ بالکل صحیح۔ کیا آپ سب چاہتے ہیں کہ آج اس چھوٹی سی کلاس کے بعد ہمارے اندر یہ کوالٹی ڈیولپ ہو جائے؟ دل سے چاہتے ہیں؟ تو پھر سب سے پہلے کلاس شروع کرنے سے پہلے، اس سے کہ پہلے میں شیئر کروں اسکرین، دعا کریں۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج ہم جو کچھ پڑھنے جا رہے ہیں اس کے بعد فوراً، کلاس کے فوراً بعد سے اس پہ عمل کی توفیق دے دینا، کیونکہ ہم سب کو اس ٹریٹ کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ ابھی سے پہلے اپنے دل میں دعا کر لیں، پھر اس کے بعد میں شیئر کرتی ہوں اسکرین۔ سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ الحمدللہ۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے تو یہ ایسا ٹاپک ہے کہ ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، صبر کی دعائیں ہم نے قرآن میں، آپ صبر کا ورڈ لکھ کے سرچ کرائیں، اتنے پیجز کھل جائیں گے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے صبر کے بارے میں آیات نازل کی ہیں، احادیث ہیں بہت ساری جو ہم سب کو پتہ ہیں، بہت سی ایسی سٹوریز ہیں صبر کی، وہ بھی ہمیں پتہ ہیں۔ کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نوٹ کر رہی تھی کہ اٹس اے کامن ٹاپک، کہ اگر میں پڑھاؤں اور اس میں سے کتنی ساری چیزیں ہوں گی جو آپ کہیں گے ہاں یہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر بھی ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، ہم صبر کو آبزرو کر ہی نہیں پاتے سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود۔ تو اب آج یہ کوشش کریں گے کہ اگر سب کچھ پتہ بھی ہے تو اس کو ایک نئے اینگل سے دیکھتے ہیں، سم تھنگ نیو۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم نے دعا کی ہے کہ ہم نے اپنے اندر اسے پیدا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ایز یوزول ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ صبر کہتے کس کو ہیں، ٹھیک ہے؟ عربک کے لحاظ سے جو ڈیفینیشن ہے عربک ڈکشنری کے حساب سے وہ یہ ہے کہ ود ہولڈنگ دا سیلف فرام نیگیٹو ریئیکشن، یعنی رک جانا۔ اب رک جانا بہت سے سینیریوز میں ہوتا ہے، تو بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کے اندر سے کوئی نیگیٹو ریئیکشن سامنے نہ آئے، اپنے آپ کو آپ اس سے روک لیں، کنٹرول کر لیں، ریسٹرین کر لیں۔ یہ اس کی عربک ڈیفینیشن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی فیلنگ ہے، اسپریچول اسٹرینتھ ہے یہ، جو ریکٹیفائی کرتی ہے ہمارے افیئرس کو، افیئرس آف دا سیلف، اینڈ میکس اٹ اپرائٹ۔ کیونکہ صبر کے بغیر زندگی میں جتنا بھی آپ یہ سوچیں کہ آپ جتنے بھی ہم نے پیچھے کیریکٹرسٹکس پڑھے تھے وہ ہم نے ڈیولپ کرنے ہیں، تو ان سب کی سورس ہے یہ، اور اسی طرح اگر ان کو نہیں چھوڑا تو پھر صبر بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ مطلب یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو باندھ کے رکھتی ہیں۔ ہر کام، زندگی کے ہر معاملے میں، اگر آپ بچے ہیں تو آپ نے انہیں صبر سکھانا ہے، اگر آپ ٹین ایج میں ہیں صبر کی اشد ضرورت ہے، اگر آپ مڈل ایج میں ہیں ہر قدم پہ لوگوں سے معاملہ کرنے میں صبر چاہیے، اور پھر جب بہت
اولڈ ایج میں ہو جاتے ہیں پھر معاملہ اللہ کے حوالے ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو پھر اتنا زیادہ اپنی پرسنالٹی پہ کنٹرول نہیں ہوتا. ابھی وقت ہے، ابھی اس کو اپنی ایک اسپریچول اسٹرینتھ ہم نے بنانا ہے. تو جیسا کہ عربک ڈیفینیشن تھی، ایک آکسفورڈ ڈکشنری کے حساب سے ڈیفینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں بھی صبر کا یا پیشنس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ ایکسیپٹنگ اینڈ ٹالریٹنگ پرابلمس، کہ جب کوئی پرابلم آئے تو اس کو ٹالریٹ کر لیں. سفرنگ وداؤٹ بیکمنگ انوائڈ، یعنی اندر سے انسان سفر کر رہا ہے اور ناراض بھی نہیں ہو رہا. تو اب یہ والی ڈیفینیشنز پڑھ کے ہر کوئی یہ کہتا ہے ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وی آر سفرنگ اینڈ وی آر ناٹ انوائڈ. اس لیے ہم اپنے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آج صبر کو دیکھیں گے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے اور ہمیں صبر کرنے کو کہا جاتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کیسے کریں صبر. ہم اس وقت سفر کر رہے ہیں، اندر سے تکلیف سے گزر رہے ہیں، ٹالریشن پاور کہاں سے لے کر آئیں؟ الحمدللہ قرآن میں، احادیث میں، ہمارے صحابہ کرام کے رویے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں، تابعین بے شمار سٹوریز ہیں جس سے باقاعدہ بھی انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ صبر کو کیسے ڈیولپ کرتے ہیں. چلیں، ابن قیم نے صبر کو جو 3 لیولز دیے ہیں یا جو 3 ٹائپ کا صبر بتایا ہے اسی نظر سے ہم بھی چلیں گے، کیونکہ صبر کو نا ہم ایک جگہ پہ کنفائن کر دیتے ہیں کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو. اس کے علاوہ 2 ٹائپس اور ہیں صبر کی، تو پہلے اس کو دیکھیں. سب سے پہلے ہے اللہ کے راستے میں صبر. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ پیشنس ان ورشپنگ اللہ اینڈ adhering to his commands. دوسرا صبر کیا ہے؟ پیشنس ان اوائڈنگ sins and acts of disobedience. اور تیسرا صبر وہ ہے جس پہ ہم نارملی بات کرتے ہیں کہ پیشنس ود دا ڈکری آف اللہ اینڈ کیلیمٹیز. تو تیسرے والے پہ ہم فوکس کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو پہلے 2 ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں بھی صبر چاہیے. تو پہلے ہم انہی 2 پر بات کریں گے، اس کے بعد ہم تیسرے پہ جائیں گے. صبر اللہ کے راستے میں کیا ہوتا ہے؟ مطلب ابھی میں نے آپ کو اسی لیے کہا کہ پہلے جو اس کی عربک لنگوسٹک ڈیفینیشن ہے اس کو پہلے سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو روک لینا. اب روکنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ جیسے ابھی رمضان پیچھے گزرا، آپ نے روزے رکھے، اپنے آپ کو روکا. بھوک لگ رہی ہے لیکن یہ سوچ کے روکا کہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ میں افطار کر لوں، روک لیا. کسی پہ غصہ آ رہا ہے اور آپ کا جھگڑا ہو رہا ہے، آپ خاموش ہو گئے کہ نہیں اس وقت میں نہیں ریئیکٹ کر سکتی، اپنے آپ کو آپ نے روک لیا. آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے عادی ہو گئے رمضان میں، پھر ایک دن ہوا کہ نہیں 10 روزے کے بعد اب انرجی جا رہی ہے، اب نہیں اٹھا جاتا، اب میں سحری کیے بغیر ہی روزے رکھ لیا کروں گی. نہیں، آپ نے کہا نہیں تہجد کا وقت مل جاتا ہے، میں عادت ڈال رہی ہوں، تہجد کی نماز مل جاتی ہے، یہ سوچ کے اپنے آپ کو روک لیا. تو جس طرح رمضان میں روکا، یہ تو میں ایگزامپل میں کہہ رہی ہوں، ہر قدم پہ ایک مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو روکتا ہی رہتا ہے. سچ بولنا ہے. اب کہیں ایسی سچویشن آ گئی جیسے لاسٹ لیکچر میں ہم نے جھوٹ پہ بات کی تھی کہ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جھوٹ بولیں گے تبھی معاملہ بنے گا ورنہ تو بنے گا ہی نہیں. لیکن نہیں، آپ نے کہا کہ نہیں جب میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے تو میں کیوں آج ایک دنیا کے اتنے چھوٹے سے فائدے کے لیے پھر جھوٹ بولوں. یہ سوچ کے پھر آپ نے اپنے آپ کو روک لیا. کسی کو کچھ کہنا ہے، enjoining good and forbidding evil، کہیں انصاف کی بات کرنی ہے یا انصاف کو قائم کرنا ہے، جو بھی نیکی کے کام کرنے، ہر قدم پہ اپنے آپ کو آپ نے روکنا پڑتا ہے کہ میں ایک اچھے راستے پہ چل رہی ہوں، مجھے اس پہ جم جانا ہے. اسی لیے ابھی میں نے وہ دعا پڑھی کہ اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس دین پہ ہمیں جما دے ہمارے دلوں کو. یہاں پہ ہمیں صبر چاہیے، اس دین پہ چلنے کے لیے ہر قدم پہ صبر چاہیے. جو ہم کہتے ہیں نا ہم دین کو پریکٹس کریں گے، تو دین کو ہم پریکٹس پھر کہتے ہیں کر تو رہیں، نماز روزہ فرائض پلرز 5 پلرز اسلام کے ہم پورے کر تو رہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا صبر کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ہم اسٹیٹ فاسٹ ہیں، روک رہے ہیں اپنے آپ کو اس راستے پہ. ہمارا تو یہ حال ہے کہ بعض لوگ ذرا سی کوئی پریشانی آتی ہے تو نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب دل ہی نہیں لگ رہا. اتنا زیادہ ٹینشن میں انسان اللہ کی عبادت کیسے کرے؟ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی یہاں پہ گناہ کی بات ابھی ہم آگے کریں گے، میں یہ کہہ رہی ہوں ہم اچھے کام کر رہے ہیں،
ہم آلریڈی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم آلریڈی صدقہ خیرات کر رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، سب کچھ کرتے کرتے حالات چینج ہوتے ہیں اور ہم اپنی نیکیوں کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، خود ہی ٹریک سے ہٹ کے دور ہو جاتے ہیں۔ حسنات کو جو مل رہی تھیں، جو فرشتے روز لکھ رہے تھے، روز کا ایک روٹین تھا، سپوز میں روز رات کو تہجد پڑھتی ہوں، چلے یہ تو ایک آپشنل چیز ہے، لیکن فرائض کے اندر بھی اگر آ جائیں تو میں روزانہ ایک کام کر رہی ہوں اور اس کے بعد جیسے حالات خراب ہوئے مجھ سے صبر نہیں ہوا اور میں نے وہ چھوڑ دیا۔ یہ ہم اس ٹائپ کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے، دین کو پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو صبر چاہیے، کیونکہ شیطان آپ کو اس راستے پہ نہیں چلنے دے گا۔ جب کچھ اچھا ہوتا ہے ہم فوراً جاتے ہیں اللہ کے لیے نوافل پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر اس کے تھوڑی دیر بعد اللہ اگر وہ چیز ہم سے واپس لے لیتا ہے تو ہم اگلی فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی ہم اس وقت بڑے اسٹریس میں ہیں، میں تو بھول ہی گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ یہ نہیں کرنا، یہ ہے اللہ کے راستے پہ صبر۔ ابھی اس کی ایگزامپلز بھی آگے ڈسکس کریں گے۔ جیسے امام ابن تیمیہ کا یہ بہت خوبصورت قول ہے کہ 3 کوالٹیز جو ہیں وہ اسینشیل ہوتی ہیں جب آپ کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں۔ پہلی کوالٹی کیا ہے؟ نالج، کہ آپ جو ہیں وہ اس کو جب کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کی پراپر نالج بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کب چاہیے ہوتی ہے؟ بیفور انجوائنگ اینڈ فاربڈنگ، جب آپ کسی کو کچھ کہنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہی آپ کو نالج چاہیے۔ جب آپ اس کو وہ اچھی بات بتا رہے ہیں اس دوران ڈیورنگ دیٹ ٹائم یو نیڈ جینٹلنس، نرمی چاہیے کہ آپ اس کو پیار سے وہ بات بتا رہے ہیں۔ اور جب وہ بات آپ نے ختم کر لی اس کے بعد کیا چاہیے؟ اس کے بعد صبر چاہیے، کیونکہ یا تو وہ آپ کی بات سنے گا نہیں، یا پھر سننے کے بعد آپ سے بحث کرے گا، اور یا پھر وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا۔ تو اینڈنگ کس پہ ہو رہی ہے؟ ہر اچھے کام میں آپ دیکھیں گے کہ صبر کرنا پڑے گا، اچھے راستے پر چلنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اچھی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے راستے پہ چلنے والا قدم ہے، تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ پھر اسی طریقے سے دوسری جو ٹائپ ابن قیم نے بتائی تھی وہ کیا تھی؟ کہ گناہ کے راستے پر صبر۔ گناہ کے راستے پہ صبر کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے سامنے جو نافرمانی کے کام ہم کر رہے ہیں اور اللہ اوپر دیکھ رہا ہے، کیسے ہمارا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں صبر کرنا ہے۔ ابھی تو ہم اچھے کام کر رہے تھے اور ہم نے اس پہ جم کے رہنا تھا کہ میں یہ کام چھوڑ نہیں دوں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ گناہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، چھوٹے سے لے کے بڑا، صغیرہ سے لے کے کبیرہ، وہاں پہ جم جانا ہے۔ کیونکہ جیسے ہی حالات خراب ہوتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں؟ حرام کی طرف بھاگتے ہیں کہ بس اب تو مجبوری ہے، یا اگر حالات خراب بھی نہیں ہوتے اور بہت قریب سے گناہ سامنے ہوتا ہے تو ڈیزائر، نفس، شہوات اس راستے پہ لے چلتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو روک نہیں پاتے۔ تو اپنے آپ کو ہر قدم پہ، صبح سے شام تک مجھے لگتا ہے ہم تو اس دور میں رہ رہے ہیں، ہر قدم پہ حرام سامنے، حرام باتوں سے اپنے آپ کو روکنا، حرام کھانے سے، حرام پینے سے، حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے اور حرام کمانے، ہر طرف صبر چاہیے۔ اس کی انشاءاللہ جب ابھی ہم اگزامپلز لیتے ہیں تو بات اور کلیئر ہوگی۔ پھر تیسری والی ٹائپ وہ ہے جس پہ نارملی ہم بات کرتے ہیں کہ جب کوئی صدمہ ہو، جب کوئی پریشانی ہو، تکلیف آئے، ہارڈ شپس، اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو قدر ہے، جو تقدیر ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لینا اور اس پہ صبر کر لینا، اس مشکل کو، اس تکلیف کو، آزمائش کو صبر کے ساتھ گزار لینا۔ تو یہ 3 ٹائپس کے صبر ہم نے دیکھے۔ پہلے اللہ کے راستے پر صبر، اس کی اوبیڈینس میں صبر۔ نمبر 2 اس کی ڈس اوبیڈینس میں صبر، اینڈ نمبر 3 صبر آن گریف۔ اور یاد رکھیں کہ صبر جو ہے وہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، ایلیومینیشن ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کریں اور آپ کو کامیابی نہ ملے۔ ہر پریشانی کا حل صبر میں ہے۔ چلیں اب ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے پہلی والی جو ٹائپ تھی صبر کی، کہ ہم نیک راستے پر چل رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں نیک راستے پہ چلنا، ہم دین کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں اور ہم سے صبر ختم ہو جاتا ہے، صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔
اور دوسرا والا بھی ساتھ ہی لے لیتے ہیں کہ جب گناہ قریب آتا ہے تو ہم اسے اوائڈ نہیں کر پاتے اور ہم اس کو کر بیٹھتے ہیں. ریزن کیا ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا صبر؟ اچھا آپ میں سے کوئی کچھ بتانا چاہے گا ہم کیوں صبر نہیں کر پاتے اس وقت؟ اچھے اچھے خاصے صحیح نیکیاں کرتے کرتے ہم گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں, روک نہیں پاتے اپنے آپ کو. کیا ریزن ہوتا ہے اس وقت صبر کیوں نہیں ہوتا؟ ڈسٹریکشنز. ہاں بے صبرے ہیں, میں یہی پوچھ رہی ہوں بے صبرے کیوں ہیں؟ جنہوں نے لکھا امپیشنٹ, کیوں ہوتے ہیں امپیشنٹ؟ ناشکری, ڈیزائرز, بالکل صحیح ہاں. جلد بازی, گڈ. اللہ پہ توکل کا نہ ہونا, بالکل بالکل صحیح. آئی فون, آپ اگر اپنا نام لکھ لیں تو میں انشاءاللہ آپ کا نام لے کے بتاؤں گی کہ آئی فون نے کتنی اچھی بات کہی. جی بالکل صحیح, بہت اچھے آنسرز آپ لوگوں نے دیے, بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے, تو یہاں پر دیکھیں یہ ساری باتیں صحیح ہیں کہ ہم اچھے بھلے نیکیاں کرتے کرتے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے ابھی آپ اگزامپل رمضان سے پھر سے میں دوں گی, رمضان میں ہم بہترین کام کر رہے تھے, عبادات بھی بہترین تھی اور گناہوں سے اپنے آپ کو روک بھی رہے تھے, جھوٹ سے روک رہے تھے, غیبت سے روک رہے تھے, جھگڑے سے روک رہے تھے, اور جتنی بھی ابھی میں نے حرام بات کی کہ حرام کی طرف جانا اس سے روک رہے تھے. اور عبادات میں تو بات ہی کیا تھی, دعا بھی پڑھ رہے ہیں, تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, مسجد بھی جا رہے ہیں, تراویح بھی, قیام اللیل, سب کچھ ہو رہا تھا. پھر رمضان ختم ہوتے ہی آئی تھنک بلکہ عید کی چھٹیوں میں کیا ہوا, ہم نے پروکریسٹینیشن کی کہ وہ جو ہم روز قرآن پڑھ رہے تھے, جو ہم نے کسی نے ایک قرآن ختم کیا, کسی نے 2 بھی کیے, اب ہم یہ تھوڑا سا عید منا لیں, اس کے بعد پھر شروع کریں گے اپنا یہ روٹین. ٹھیک ہے, تو انہوں نے تو 3 دن کی چھٹیوں کے لیے اس کو ڈیلے کر دیا. 3 دن کے بعد کیا ہوا, روٹین لائف شروع ہو گئی. بچے اسکول چلے گئے, یا آپ اگر ورک کرتے ہیں آپ چلے گئے, یا گھر میں وہی جو آپ کے کام ہے وہ شروع ہو گئے. جو کرتا ہے اپنی روٹین لائف پہ جیسے ہی واپس آیا, 3 دن کا وہ جو گیپ آیا تھا, اس کے بعد کیا ہوا, دعا کی نماز ہم کچن میں کام کرتے کرتے بھول گئے, گھر کی صفائی کرتے کرتے بھول گئے. تھکاوٹ اتنی ہو گئی کہ پھر تہجد میں اٹھنا مشکل لگنے لگا. وہ جو قرآن کی روز کی تلاوت تھی وہ کیا ہوئی کہ ہاں کر لیں گے, ابھی کچھ دن بعد شروع کر دیں گے. تو پروکریسٹینیشن, یہ جو ڈیلیئنگ ہوتی ہے نا کہ ہاں اب میں پھر سے اس روٹین پہ آؤں گی, وہ آتے 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 اگلا رمضان آ جاتا ہے اور وہ روٹین شروع نہیں ہوتا. اور پھر کیا ہوتا ہے, بیک ٹو ورلڈلی گولز, پھر ہمیں دنیا سامنے ہر وقت نظر آتی ہے اور ہم پھر اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, اور وہ جتنی نیکیاں ہم اچھائیاں کما رہے تھے وہ سب پیچھے چلی جاتی ہیں. اور پھر تیسرا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ ہم اسے جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ کیا کریں بھائی, زندگی اتنی مصروف ہے, اب ہر وقت تو ہم رمضان کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے نا. پھر دماغ کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے واقعی, اس وقت تو سب لوگ عبادت کر رہے تھے تو ہم کر رہے تھے, لیکن اب تو روٹین لائف ہے, اب تو نہیں ہو سکتا. بس جہاں جسٹیفائی کیا اس کے بعد ہم اس روٹین کو اپنے فالو کرتے رہتے ہیں, بیک ٹو ورلڈلی گولز. تو یہ جو پروکریسٹینیشن ہے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ سپوز آپ رمضان میں ایک ایک رکوع پڑھتے تھے یا ایک ایک جز پڑھتے تھے, اور اب آپ سے نہیں پڑھا جا رہا, تو آپ کیا کریں, اس پورشن کو چھوڑ لیں. آپ کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے پریکٹس کرنے میں دین کو, آپ نے اپنے آپ کو روکا ہوا تھا جھوٹ بولنے سے, اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اب تو اس وقت تو رمضان تھا, اب میں نہیں کنٹرول کر سکتی اپنے آپ کو. دونوں چیزیں میں ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں, اوائڈنگ سنس اور ڈیفیکلٹی ان پریکٹسنگ دین. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں. ایک چھوٹا سا بس حصہ لیں گے, سپوز 1 پیج پڑھ لیں گے قرآن کا, 4 لائنیں پڑھ لیں گے, وہ کیا ہوگا آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. گناہ چھوڑتے وقت آپ نے رمضان چھوڑا, لیکن اب آپ کہہ رہے نہیں اب میں نہیں چھوڑ پا رہی, اب میں ایسے حالات میں ہوں, ابھی تو میری جاب ایسی ہے, میرا بزنس ایسا ہے, مجھے تو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے, مجھے تو اسی طریقے سے کرنا ہی پڑتا ہے. اب اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے کیا کریں گے, رمضان کی طرح سوچ لیں کہ آج میں 3 آورز تک اپنے آپ پہ کنٹرول کروں گی اور میں یہ کام نہیں کروں گی. 3 آورز یا 2 گھنٹے, یا چلیں صرف 1 گھنٹہ بنا لیں کہ 1 گھنٹے تک
میں اس طرح کے کوئی کام نہیں کروں گی، کوئی فون آیا میں جھوٹ نہیں بولوں گی، کوئی فون آیا میں گاسپ نہیں کروں گی، میں بیک بائٹنگ نہیں کروں گی. یہ کیا ہے؟ صبر کی پریکٹس. آپ نے پروکریسٹینیشن نہیں کرنی کہ ہاں اب دیکھوں گی کروں گی، اس کو ڈیلے نہیں کرنا، آپ نے اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے اسی وقت شروع کر دینا. تو دس از دا سولوشن. سینیریو بتاتے بتاتے میں نے یہیں پہ آپ کو سولوشن بتا دیا، جبکہ سولوشن اگلی سلائیڈ میں تھا. ٹھیک ہے، تو کریں فائٹ دا ٹیمپٹیشنس، اپنی ٹیمپٹیشن سے لڑیں. اینڈ میک اسمال اینڈ مینیجیبل کنسسٹنٹ ایفرٹس ٹو پریکٹس اسلام. اللہ کے راستے پہ صبر کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا تھوڑا کام، تھوڑا تھوڑا ٹائم، تھوڑا تھوڑا پورشن لے کے چلنا ہوگا. بلڈ دا صبر مسل گریجولی ود دعاز. جیسے جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ 1 یا 2 دن ڈمبل اٹھانے سے یا باربیل اٹھانے سے، ویٹس اٹھانے سے مسل نہیں بن جاتے، تھوڑا تھوڑا کرنا پڑتا ہے. 2 kg 3 kg 5 kg جہاں تک پھر آپ پہنچ پائیں. تو صبر کا ایک مسل ہے جو آپ نے بلڈ کرنا ہے، اور اس مسل کو بلڈ کرنے کے لیے دعاز ایک اہم رول پلے کرتی ہیں. تو اللہ کے راستے پر اس کی اوبیڈینس پہ صبر، اور اس کی ڈس اوبیڈینس سے بچنے کے لیے صبر، آپ کو صبر مسل بنانا پڑے گا. اب آ جاتے ہیں تیسرے والے پوائنٹ پر. ہاں، پہلے 2 تو میں نے سینیریو 1 میں لے لیے تھے، تیسرا جو ہے وہ سینیریو 2 ہے کہ جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، چاہے ہم اسے آزمائش کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، جو بھی ہارڈ شپ ہے، اس کی سچویشنز کیا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر فائنینشیل لاس، جاب چلی گئی، بزنس ڈوب گیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن. سب سے پہلے تو ڈپریشن شروع ہوتا ہے، غم شروع ہوتا ہے، حزن کی کیفیت شروع ہوتی ہے، ڈسپیریشن شروع ہوتی ہے، ڈسپیئر آتی ہے. انسان جو ہوتا ہے وہ اچھا بھلا، وہ جو پہلے والے 2 ابھی میں نے آپ کو صبر کے بتائیں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. انسان گناہ کی طرف بھاگتا ہے، ٹورڈز حرام. کسی نے ایک جاب بتائی کہ بھئی یہ جاب کر لو، آپ نے کہا یہ تو حرام ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتی. تو بھئی تمہاری تو ابھی جاب ختم ہے، تمہارے پاس مسئلے ہیں، ابھی کیا مسئلہ ہے، کر لو. پھر انسان تیسرا وہی چیز، جسٹیفائنگ بیڈ ڈیڈز. انسان سوچتا ہے ہاں واقعی اس وقت تو مجھے کرنا پڑے گا کیونکہ اس وقت میں بہت برے فائنینشیل لاس سے گزر رہی ہوں، اور حرام کی طرف چلے گئے. بزنس ڈوب رہا ہے، بزنس آپ نے بہت فیئر ہو کے کیا تھا لیکن اب لاس ہو رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، شیطان حملہ کرتا ہے، پھر کہتے ہیں ایسا کرو تم اپنے بزنس میں یہ بھی ایڈ کر لو. نہیں نہیں نہیں، یہ تو حرام ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ دماغ کہتا ہے جسٹیفائی کرو. بھئی اس وقت تمہارے اوپر مشکل ہے، بزنس چلے گا نہیں، ڈوب جائے گا، بعد میں کیا ہوگا؟ تم مقروض ہو جاؤ گے، تمہیں لون لینے پڑیں گے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا. اس سے تو بہتر ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ چیز حرام ہے، ایڈ کر لو، بزنس تو چل پڑے گا. اور پھر وہیں جسٹیفیکیشن آئی، صبر ختم، اور ہم گناہ کے راستے پہ چلے گئے. یہ آزمائش اللہ نے آپ کو، اس لیے میں ہارڈ شپ کو کہتی ہوں کہ ایک آزمائش تھی. اللہ نے آپ کو ٹیسٹ کیا تھا، آپ نے صبر نہیں کیا، اب وہ ہارڈ شپ آپ کے لیے فتنہ بن گئی. اور آگے چل کے اگر آپ اس پہ صبر نہیں کرتے اور حرام ہی پہ قائم رہتے تو پھر وہ ایک سزا بن جاتی ہے. کسی کی ڈیتھ ہوئی، ڈیتھ سے بڑی ہارڈ شپ کیا ہوگی؟ کسی بہت پیارے کی، عزیز کی ڈیتھ ہوئی، اس وقت انسان نیچرلی ڈپریشن میں جاتا ہے. لیکن بہت سے لوگ اس وقت جب صبر نہیں کرتے وہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، اتنا غصہ کرتے ہیں، اتنا غصہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہیں، نوحہ وہ جو کہتے ہیں، جو کہ حرام ہے، چیخ چیخ کے رونا اور یہ سب کچھ کرنا. اور اس کے بعد وہ اپنے منہ سے استغفر اللہ حرام کلمات ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا، اس کی جان لے لی، اس کے بجائے مجھے اٹھا لیتا، اور اللہ نہیں سنتا، اور نہ جانے کیا کیا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد جب لوگ سمجھاتے ہیں تو وہ جسٹیفائی کر دیتے ہیں، ہاں وہ اس وقت میں غصے کی حالت میں تھی، میرے اندر صبر کہاں سے آتا، میرا غم بہت بڑا تھا. یہی بیماری کے وقت ہوتا ہے، جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو اس وقت آزمائش ہے. جس طرح ڈیتھ کسی کی آزمائش تھی، ایسے بیماری بھی آزمائش ہوتی ہے. لیکن ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں سب سے پہلے کہ مجھ پہ یہ بیماری کیوں آئی، اب دنیا مزے کر رہی ہے، سب ہنس رہے ہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. اور پھر اس میں ہم صبر کیسے چھوڑتے ہیں؟
ایک تو روتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں اس بیماری پہ، پھر اس کے علاج کے لیے حرام طریقوں کی طرف جاتے ہیں. کسی نے بتایا یہ جھاڑ پھونک کرا لو اور فلاں سے علاج کرا لو، غیر مسنون طریقے، حرام طریقے یا حرام ایسی میڈیسنس. اس وقت یہ ہوتا ہے جسٹیفیکیشن، وہی بیماری ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا ہو گیا اگر ہم نے ایسے علاج کرا لیا. کسی پیر فقیر سے جھاڑ پھونک بھی کرا لی تو کیا ہو گیا، میں بیمار تھی. مطلب ہر قدم پہ شیطان ہمیں جسٹیفیکیشن دے رہا ہے. اور مین چیز کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ڈپریشن سے. کہ جب ہم گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، توکل کی کمی ہوتی ہے، جلد بازی ہوتی ہے، جو ابھی آپ سب لوگوں نے شیئر کیا، صبر ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور ہم گناہ کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، تو ہر آزمائش پھر سزا بن جاتی ہے. جبکہ اس کا سلوشن کیا ہے؟ کہ جب آپ کے اوپر چاہے کسی کی ڈیتھ ہے، چاہے بیماری ہے، چاہے فائنینشیل لاس ہے، جو بھی طرح کا نقصان ہے، اس وقت صبر کس طرح ملتا ہے؟ پاور آف ریچولس. اور پاور آف ریچولس کیا ہوتی ہیں؟ وہی کام جو آپ نارملی کر رہے تھے اس کو تھوڑا انٹینس کر دیں. آپ اللہ کا ذکر صبح شام کرتے ہیں، صبح شام کے اذکار میں، لیکن اگر بیماری ہے یا کسی کی موت کا ڈپریشن ہے یا پھر فائنینشیل لاسز کی ٹینشن یا اسٹریس ہے، آپ اپنے اذکار بڑھا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے بھیجیں، ایکسٹرا نوافل کثرت سے پڑھیں. قرآن کو تو ایسے پکڑ لیں کہ کوشش کریں کہ جس حد تک ہو سکے آپ اس کی تلاوت، اس کسی ٹائم پہ اس کا ترجمہ اور کسی ٹائم پہ اس کی تفسیر. صدقہ خیرات آتی ہوئی مصیبتوں کو روک دیتے ہیں. تو یہ جو پاور آف ریچولز ہے، یہ تیسری والی یہ جو صبر کی ٹائپ ہے، اس میں بے حد کام کرتی ہے. مطلب پرسنل میرا ایکسپیرینس ہے، آپ میں سے کتنے لوگوں کا ہوگا کہ یہ چیز بڑی سے بڑی بیماری کو بھی ختم کر دیتی ہے، بڑے سے بڑے غم کو ہلکا کر دیتی ہے. صبر اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے. تو build the spiritual capacity. It's a buffer to absorb the shocks. A strong spiritual grounding to hold you together in tough times. یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں یہ تو ہم نارملی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نارملی کرتے ہیں، لیکن اس وقت دل کی حالت کچھ اور ہوتی. جس وقت آپ کو صبر چاہیے اس وقت آپ نے انٹینس ہونا پڑے گا، اسٹرانگ ہونا پڑے گا. یہ آپ کو ٹف ٹائمز میں صبر کرنا سکھائیں گے. اور یقین کریں صبر آ جاتا ہے یہ سب کر کے، کیونکہ جتنا وقت آپ کا قرآن کے ساتھ گزرے گا شیطان آپ سے دور رہے گا. پھر اس وقت آپ کے لیے صبر ڈیولپ کرنا بالکل مشکل نہیں رہے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ آیت سب کو پتہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صبر اور نماز، یعنی جب اللہ سے مدد مانگو تو کیسے مانگو؟ یعنی صبر کرو اور نماز، اللہ کے ساتھ کنیکشن بناؤ. اللہ تمہارے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ. تو اس سے پتہ چلتا ہے نا وہ پاور آف ریچولس. آپ اپنے فرائض کے ساتھ ساتھ اپنے نوافل کی کثرت کر دیں ایسے وقت میں. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہت خوبصورت یہ بات ہے کہ پیشنس انسان کا اینڈ ہو جاتا ہے ایک کسی نہ کسی پوائنٹ پہ. جیسے وہ مریم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے اور وہ ایک ریموٹ پلیس پہ چلی گئی تھی اور انہیں لیبر پین شروع ہوئے، تو انہوں نے یہی کہا نسیم منسیہ، کاش میں بھولی بصری ہو جاتی، کوئی مجھے جانتا ہی نہیں. کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اب میرے کیریکٹر کے اوپر لوگ باتیں بنائیں گے. مطلب وہ بالکل صبر ایک طرح سے ختم ہو رہا تھا اس وقت. اس حد تک تکلیف اور آزمائش اتنی شدید تھی. لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ کی مدد آئی. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن یعنی گود میں بلوا دیا اور اس کے بعد لوگ چپ ہو گئے تہمتیں جو لگا رہے تھے. تو صبر ختم ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی مدد، اس کا مرسی ختم نہیں ہوتا. پیشنس کین اینڈ بٹ Allah's mercy can never end. Mercy is lasting. Your energy can end and Allah's help is lasting. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھا کریں تو صبر ملے گا. پھر صبر جو ہے ایک ایسا کیریکٹرسٹک ہے جس کی سٹیجز ہیں. مطلب اس کی ڈیولپمنٹ، کیونکہ ابھی ہم صبر کو ڈیولپ کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کی سٹیجز ہیں: پرسیویئرنس، اینڈیورنس، فوربیئرنس، ڈیلیجنس، ریسٹرینٹ. یہ میں نے آپ کو انگلش ٹرمنالوجیز بتائی ہیں جس میں بات نہیں بنتی. اصل جو ہمیں پتہ چلتی ہیں
وہ یہ 5 ہیں بیسیکلی، یہاں پہ میں 4 کا ہی ذکر کر رہی ہوں. تو پہلی اسٹیج جس کے اوپر ابھی ہم آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ تو ہے صبر، بیسک صبر. وہ فرسٹ اسٹیج ہے جسے ہم صبر بولتے ہیں نا عربک میں، سعد بار. اس کا مطلب ابھی ہم نے پڑھا ریسٹریننگ ون سیلف فرام نیگیٹو ریئیکشن، کہ آپ ایسے وقت میں اپنے آپ کو روک لیں جب آپ سے کوئی ریئیکشن نیگیٹولی سامنے آنے والا ہو. اس کو ہم صبر کہتے ہیں. اس کی اگلی جو اسٹیج ہوتی ہے اس کو تصبر کہتے ہیں. تصبر جس کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو پرسیویرنس بنتا ہے. یہ کب آتا ہے؟ یہ ڈیولپمنٹ کی سیکنڈ اسٹیج ہے جو ایکسیسو ٹریننگ کرنے کے بعد آتا ہے. ایگزیجریٹڈ پریکٹس، جس ابھی میں نے آپ کو کہا نا آپ نے صبر کا مسل بنانا ہوگا، اس کی ٹپس آپ کو بتائیں. تو وہ جب آپ دھیرے دھیرے وہ ٹریننگ کرتے تو اس اسٹیج پہ پہنچتے تصبر. پھر اس کے بعد ریزیلینس. ریزیلینس تھرڈ لیول ہے. استبار پرسیویرنس کے بعد کا لیول ہے. Perseverance is initial state and it is maintained until it transforms into resilience. یعنی جب آپ یہ جیسے ایک چیز ہوتی ہے نا، آپ کو صبر مسل بنانا تھا، دھیرے دھیرے بنا، لیکن اس کے بعد جب بن گیا تھوڑے دن بعد آپ نے ایکسرسائز نہیں کی، وہ مسل لوز ہو جاتے ہیں. تو اب آپ کو اس کی مینٹیننس چاہیے. تو صبر مسل کو ریزیلینس اس کی مینٹیننس میں کام آتی ہے. یعنی اگر آپ تصبر کے لیول پہ پہنچ گئے، خوب آپ نے پریکٹس کی اور اب آپ کی پریکٹس سے آپ کو صبر کرنا آ گیا، تو اب آپ نے اس پریکٹس کو مینٹین کرنا. اور مینٹین کیسے کریں گے؟ استبار کے ذریعے. جب تک کہ وہ ٹرانسفارم نہیں ہو جائے آپ نے یہ کرتے رہنا. اور اس کے بعد اس کی جو ایک اور ٹائپ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ سارا صبر آپ اپنی ذات تک رکھے ہوئے تھے، اب آپ نے اگلی اسٹیج پہ جانا ہے. والعصر، سورہ عصر سب کو یاد ہے. وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین. competing with others for patience, excel one another in patience. اس میں ریس ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. یعنی ابھی تک صرف اپنی زندگی کا، اپنی ذات کا صبر تھا، اب آپ دوسرے کے ساتھ صبر کریں. تو لاسٹ والی یہ جو مصابرہ ہے یہ اینڈیورنس ہے. تو یہ ساری صبر کے لیولز ہیں. جبھی تو ہم بعض دفعہ حیران ہو جاتے ہیں جب ہم پرانے اسلاف کی سٹوریز پڑھتے ہیں، ارے کیسے اس کے اندر اتنا صبر تھا، ہم تو ایسا صبر کبھی بھی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، اٹ از پاسبل. اس صبر کرنے کے لیے اس ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے. تھوڑا سا ٹائم ہے یہاں پر. ایک سٹوری ہے جو میں آئی تھنک پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں آپ میں سے، جن کے ساتھ شیئر کی ہوگی، چلیں دوبارہ سے سن لیں. مطلب یہاں پہ مجھے وہ اسٹوری یاد آتی ہے. ایک ڈاکٹر نے اپنا ریئل لائف سٹوری ہے، مطلب ریئل کیس ڈسکس کیا تھا کہ اس نے، مطلب وہ ڈاکٹر ایک اسلامک امام جو ہوتے ہیں وہ بھی ہیں، کہ 2.5 سال کے بچے کا انہوں نے آپریشن کیا تھا. اور آپریشن کرنے کے 2 دن کے بعد انہیں نرس نے آ کے بتایا کہ بچے کا ہارٹ سٹاپ ہو گیا، وہ سانس نہیں لے رہا. اور وہ جب بھاگتے ہوئے گئے تو واقعی وہ بچہ اس کنڈیشن میں تھا، 2.5 سال کا. انہوں نے 45 منٹ تک اس کا کارڈیک مساج کرا اور اس کے بعد جا کے اس بچے کا ہارٹ بیٹ ہونا شروع ہوا. تو پھر انہوں نے جا کے اس کے ماں باپ کو جب بتایا تو فادر کہیں ملے نہیں. انہوں نے مدر کو جا کے بات بتائی کہ اس کو کارڈیک اریسٹ ہوا ہے. اس نے سروائیو کر لیا after 45 minutes of massage, but his brain is dead. اس کا برین ڈیڈ ہو گیا ہے، تو اب پیرالائز ہو جاتی ہے نا باڈی، وہ اس کنڈیشن میں ہے. تو مدر نے اس پہ سن کے کہا الحمدللہ. اس نے یہ نہیں کہا کہ برین ڈیڈ ہو گیا، اس نے کہا الحمدللہ کہ بچے نے سروائیو کر لیا. اس وقت تو یہ سب کچھ ہو گیا اور وہ بچہ جو تھا اس کے برین کو ڈیڈ ہونے کی وجہ سے پھر پیرالائز تھا، موو نہیں کر سکتا تھا. 10 دن کے بعد اس بچے کو پھر دوبارہ سے یہی والا کارڈیک اریسٹ ہوا. پتہ چلا کہ وہ اس کے آپریشن کے بعد اس کی جو تھروٹ تھا اس میں بلیڈنگ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کو یہ کارڈیک اریسٹ ہوتا. پھر ڈاکٹرز بھاگے، پھر جا کے انہوں نے 45 منٹس اس کا وہ کیا، کارڈیک مساج کیا، لیکن اب کی دفعہ اس کا ہارٹ بیٹ نہیں ہو رہا تھا. تو اس نے، ڈاکٹر نے مدر کو بتا دیا کہ اب مجھے کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی ہے، اس دفعہ مجھے نہیں لگ رہا مساج کام کرے گا. تو اس مدر نے پھر سے کہا الحمدللہ، اگر اللہ تعالیٰ میرے بچے کی ریکوری میں
سیفٹی ہے، بہتری ہے، خیر ہے، تو اللہ اس بچے کو تو ٹھیک کر دے. یہ دعا اس نے مانگی. اس کے بعد ڈاکٹرز لگے رہے اور بچے نے سروائیو کر لیا. 6 دفعہ اس کو کارڈیک اریسٹ ہوا اس پورے ایڈمیشن میں. فائنلی ڈاکٹرز ایک ٹریکیا اسپیشلسٹ کو پتہ چل گیا ریزن، اور پھر اس نے اس کی تھروٹ کی بلیڈنگ بند کر دی، کارڈیک اریسٹ ہونے بند ہو گئے. مگر اس کا جو برین تھا اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ نہ ہل سکتا تھا، نہ اسمائل کر سکتا تھا، مطلب بالکل کوئی موومنٹ نہیں تھی. اور تقریباً 3 مہینے یہ سب کچھ کرتے کرتے ہو گئے تھے. 3 مہینے کے بعد پھر ایک اور چیز آئی اور اس کے برین میں ایک ایبسس ہو گئی، اور وہ ایک بہت ہی خطرناک چیز تھی. پھر ڈاکٹر نے آ کے مدر کو بتایا کہ ہم پرانی باتوں سے تو وہ سروائیو ہو گیا تھا، لیکن دس از سم تھنگ سیریس ڈیولپمنٹ ان دا برین، اس ایبسس کو ہم نے ریموو کرنا ہوگا. پھر اس کی مدر نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، اگر اللہ تعالیٰ میرے بچے کی کیور میں علاج میں خیر ہے تو اس کو ٹھیک کر دے. پھر سارے ڈاکٹرز گئے، برین کے ڈاکٹرز، سارے جو نیورولوجسٹ تھے، تقریباً 3 ویک کے ٹریٹمنٹ کے بعد اس کے برین سے وہ ایبسس ریموو کر دی گئی. وہ ایبسس تو ریموو ہو گئی، لیکن اس بچے کا جتنے بھی برین سے ریلیٹڈ تھوڑی بہت بھی کوئی موومنٹ کے چانسز تھے وہ سب ختم. کچھ بھی وہ بچہ نہیں کر سکتا تھا. اور تقریباً آئی تھنک 6 months تک وہ بچہ آئی سی یو میں رہا. اور ماں جو تھی وہ بس یہی دعا کرتی تھی اور ہر وقت الحمدللہ کرتی تھی. فائنلی یہ ہوا کہ ایک دن پھر اس کو پتہ چلا کہ ڈاکٹر نرس نے آ کے کہا کہ بچے کو ایبسس ریموو ہونے کے 3 ہفتے بعد 106 فارنہائٹ فیور چڑھ گیا. اور اس وقت سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، سب بھاگے کہ 106 بخار میں بچے کا اب کیا بچے گا. اور اس وقت اس کی جو ماں تھی اس نے پھر وہی جملہ کہا اللہ اس کی علاج میں خیر ہے تو اسے اچھا کر دے. اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر پہلے ایک دوسرے روم سے آ رہا تھا، وہاں کے بیڈ پہ بچے کو آئی تھنک 37 پوائنٹ سم تھنگ بخار تھا، اور اس پہ اس کی ماں چلا چلا کے کہہ رہی تھی میرے بچے کو تیز فیور ہو رہا ہے، یہ مر جائے گا، اس کو پلیز دیکھو، اس کو بچاؤ. اور وہ بہت زیادہ شور کر رہی تھی. تو وہ دونوں ماؤں کو کمپیئر کر رہا تھا کہ ایک 37 پہ صبر نہیں کر رہی اور دوسری 106 بخار پہ اللہ سے کہہ رہی ہے الحمدللہ. پھر اس کے بعد تقریباً 6 مہینے وہ بچہ آئی سی یو میں رہا، اور اس کے بعد وہ آئی سی یو سے نکلا. آئی سی یو سے نکلنے کے بعد جو اس کی کنڈیشن تھی، اوپن چیسٹ تھا، بینڈیجز تھیں، موو نہیں کر سکتا تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا. اور وہ ماں ہر روز مسکرا کے اس کی ڈریسنگ کرتی تھی، اس الحمدللہ بولتی تھی، پیسفل اس کا چہرہ ہوتا تھا، اور سارے اسٹاف ڈاکٹرز حیران ہوتے تھے اس ماں. فائنلی تقریباً مزید اسی طریقے سے 2 مہینے وہ اور اس میں رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ کہ وہ بچہ ٹھیک ہو گیا، اس کی موومنٹ واپس آ گئی، وہ بچہ نارمل ہو گیا اور ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گیا. ڈسچارج ہونے کے بعد تقریباً کوئی 1.5 سال کے بعد اس ڈاکٹر کو کسی نے کہا کہ آپ سے ایک فیملی ملنے آئی ہے. جب یہ ملنے گیا تو وہ دیکھا کہ وہ بچہ 5 سال کا تھا، بھاگ رہا تھا، دوڑ رہا تھا، نارمل تھا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی پیرنٹ کی گود میں ایک 4 months کا بچہ بھی تھا. تو اب پیرنٹس کی ایج کو دیکھتے ہوئے اس کو لگا ان کے کافی سارے بچے ہیں، تو اس نے پوچھا یہ کون سا بچہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ ہمارا 2nd چائلڈ. تو اس نے کہا کہ کیا وہ پہلا چائلڈ تھا؟ تو پھر انہوں نے اپنی سٹوری بتائی اور انہوں نے کہا یس، وہ بچہ ہمیں 17 سال کے بعد شادی کے ہوا تھا. اور اس پہ مطلب وہ حیران ہو گیا ڈاکٹر. اس نے اس کے ہسبینڈ سے، اس ماں کے عورت کے پوچھا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ 17 سال کے بعد ایک بچہ ملے، اور اس پہ وہ اتنی پیشنٹ تھی وہ مدر، ہاؤ از اٹ پاسبل. تو اس نے جو بات کہی نا، اس نے کہا اس ماں کو جو صبر ملا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہماری جو شادی ہے اس کو 19 سال ہو چکے ہیں، 19 سال میں اس نے آج تک اپنی تہجد کی کوئی نماز مس نہیں کی، سوائے یہ کہ وہ جو ویلڈ ریزن سے مس ہوتی ہیں. اور وہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتی اور جھوٹ نہیں بولتی، اور ہر حالت میں وہ اللہ کا شکر کرتی ہے اور الحمدللہ بولتی ہے، جس سے اللہ نے اسے اتنا صبر دے رکھا. تو وہ یہ اتنی بڑی سٹوری بہت کافی نیوز پیپرز میں، نیٹ پہ بھی آپ ڈھونڈنے ملے گی، شیئر ہوئی کہ صبر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. اس لیے یہاں پہ میں نے یہ آپ کو اس ڈیولپمنٹ اسٹیج پہ یہ سٹوری سنائی ہے. صبر اللہ سے مانگنے سے تو ملتا ہے، لیکن انسان اپنی ایفرٹ سے اس کو ڈیولپ کرتا ہے اسٹیجز میں،
تہجد کی نماز، شکر گزاری، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا. پاور آف ریچولس بلڈ دا مسل آف صبر. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. او یو ہو ہیو بلیوڈ. یہ ساری سٹیجز کا اللہ نے دیکھیں قرآن میں یہ الفاظ کا ذکر کیا ہے. persevere endure and remain station and fear Allah that you may be successful. کامیابی زندگی میں آخرت میں صبر سے ملتی ہے. وَمَن يَتَصَبَّرْ، یہاں پہ وہ الفاظ دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب یہاں پہ ہم صبر کا ورڈ دیکھیں، کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ پرسیویرنس والی سٹیج ہے. یتصبر، ابھی ہم نے پڑھا نا تصبر، وہ والے الفاظ ہیں، اس لیے یہاں میں نے عربک لکھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ whoever would be patient، یعنی جس میں وہ پرسیویرنس والا آفٹر ٹریننگ حاصل ہونے والا صبر ہوگا، then Allah will make him patient. اللہ اس کو صابر بنا دے گا. There is no gift that is better and more comprehensive than patience. اس سے بہترین گفٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں؟ ہم پیشنس نہیں کر پاتے. کب نہیں کر پاتے؟ اب کوئی گزر جاتے ہیں، سب کو یہ بات پتا ہے، لیکن ایک نظر ڈال لیتے ہیں. کوئی ہم سے مس بہیو کرے، ہم سے صبر نہیں ہوتا. کوئی ہماری نافرمانی کرے، ہم سے چھوٹا، ہم سے صبر نہیں ہوتا. کوئی ہمارے برابر کا ہم پہ کریٹیسائز کر دے، ہم سے صبر نہیں ہوتا. یہ بڑا چھوٹا برابر تینوں کیسز ہیں. when someone asks us to do some low level task، فوراً غصہ آ جاتا ہے، ہمیں صبر نہیں ہوتا. کوئی ہم سے ہماری کوئی بہت اچھی چیز چھین لے، ہم سے صبر نہیں ہوتا. کوئی ہمارا کریڈٹ چھین کے کسی دوسرے کو دے دے، ہم سے صبر نہیں ہوتا. مطلب صبر کی 3 ٹائپس جو ابن قیم نے بتائی تھی وہ تو ہم نے دیکھ لی، لیکن یہ سچویشن بیسڈ صبر ہے، رویوں میں صبر ہے، ڈیلنگز میں صبر ہے. اسی طریقے سے کسی کا راز رکھنا ہے، نہیں ہوتا صبر. کسی کو فوراً پلٹ کے جواب دینا ہے، نہیں ہوتا صبر. فیصلہ کرنا، ڈیسیشن میکنگ تو سب سے بڑی پرابلم ہے. جو لوگ زندگی میں فیلئر دیکھتے ہیں کیونکہ وہ صبر سے کام نہیں لیتے، ان کی ڈیسیشن میکنگ جلد بازی سے ہوتی ہے. ازیومنگ نیگیٹو، کسی کے بارے میں بدگمان ہونا ہے، 1 سیکنڈ نہیں لگتا، صبر نہیں ہوتا، نہیں روک پاتے اپنے آپ کو. کسی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے، نہیں دے پاتے، نہیں ہوتا صبر. اور پھر آخری چیز، دعا مانگتے وقت صبر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت ہم صبر نہیں کر پاتے، فوراً دعا قبول ہو جائے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ جو صبر کی ڈیفینیشن ہے کہ اپنے آپ کو نیگیٹو ری ایکشن سے روک لیں، وہ نہیں ہوتا. نیگیٹو ری ایکشن فزیکل سامنے آتا ہے. ہم زبان سے جھگڑا کرتے ہیں، کسی کو مار کٹائی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کچھ بھی فزیکلی وہ ری ایکشن سامنے آتا ہے، اور کسی کے ساتھ مینٹلی سامنے آتا ہے. ہم اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں جیلس ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں، پھر وہ ساری چیزیں دل میں بغض اور گرجز بنتی ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ جب ہم صبر نہیں کر پاتے اور وہ ری ایکشن سامنے آ جاتا ہے. اور اس کی بیریئرز کیا ہیں جو ہمیں صبر نہیں کرنے دیتی؟ جلد بازی، غصہ، بہت زیادہ پریشان ہونا، بہت زیادہ غم کرنا، مایوسی. یہ چیزیں ہمیں، اگر آپ کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں، ان کو ختم کریں تو یہ جو ابھی ہم نے صبر کی سٹیجز پڑھی یہ تب ڈیولپ ہوں گی. یہ 4 چیزیں آپ نے ختم کرنی ہوں گی. 3 طریقے ہیں دیکھیں بیہیو کرنے کے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ایک بہت اچھا صبر کر لیں. یہ تو پہلا آپشن ہے جو سب کو پتا ہے. دوسرا آپشن کیا ہے کہ آپ صبر نہ کریں. آپ ویسے ہی جیسے آپ سوچتے ہیں وہ آپ نے بس کر لیا، لیکن اس کے بعد آپ کیا کریں؟ اگر آپ نے صبر نہیں کیا اور نیگیٹو ری ایکشن دکھا دیا تو امیڈیٹ توبہ کر لیں، امیڈیٹلی. اور تیسرا آپشن کیا ہوتا ہے کہ آپ نیگیٹو ری ایکشن کو باہر نہیں آنے دیں. آپ اندر ہی اندر بوائل اپ ہو رہے ہیں لیکن اس کو باہر مت آنے دیں. اس وقت آپ اس کو پی جائیں. جیسے غصے کی کیس میں ہم نے الکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جائیں، اس ری ایکشن کو روک لیں. تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا آپشن اچھا صبر، دوسرا آپشن بغیر صبر کے نیگیٹو ری ایکشن دکھا دیا، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ اس کو اس وقت روک لیں، اسٹارم کو باہر نہیں آنے دیں. اس کے بعد فوراً توبہ کریں
اور پھر کوئی ایسا اچھا کام کریں جو اس کا کفارہ بن جائے. اٹ ول میک اپ فار دا لیپس. تو یہ تینوں آپشن آپ کے پاس ہیں, آپ اس میں سے جو چوز کرنا چاہیں. پہلا آپشن آف کورس سب سے افضل ہے اور وہی بہتر ہے. پھر صبر کی مزید ٹائپس دیکھ لیتے ہیں. صبر جمیل, یہ امام تیمیہ نے بتائیں. اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں صبر جمیل. یہ ہوتا ہے ایسا صبر جس میں شکایت نہیں ہوتی. بہت سی دفعہ کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا, میرے ساتھ اس نے یہ کیا, وہ کیا, ایسے ہوا, میرے ساتھ یہ ظلم ہوا, میری زندگی میں یہ پریشان. سارا دن ہم کمپلین کرتے ہیں, اور جب کوئی کہتا ہے صبر کرو تو ہم کہتے ہیں صبر ہی تو کر رہے ہیں, ہم نے کون سا جا کے کسی کا کچھ بگاڑ دیا, ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے غصہ ہی تو کر رہے ہیں, کیا یہ بھی نہ کریں. یہی جملے ہمارے پاس ہوتے ہیں. اس کو صبر نہیں کہتے. کمپلین نہیں ہوتی صبر جمیل میں. اسی طرح ایک ہوتا ہے ہجر جمیل, کہ جدا ہو تو فیئر لیونگ, لڑ بھڑ کے مت جدا ہو. ایک ہوتا ہے صفح جمیل, معاف کرو بغیر غصے کے, بھلا دو معاف کرنے کے بعد کہ اس نے کیا کیا تھا. ہر چیز میں جمیل ہے. تو خوبصورت صبر, صبر جمیل میں کمپلین نہیں ہوتی. بس اب ہم دیکھ لیتے ہیں آیات کو کہ قرآنک سلوشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ سینیریوز میں صبر کرنے کا طریقہ ہمیں کیا سکھایا ہے. جیسے مثال کے طور پہ لوگ آپ کو ابیوز کر رہے ہیں, اب آپ کو نیگیٹو ریئیکشن دکھانا ہے. آپ اس آیت کو یاد کر لیں, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کو کہا تھا. کیوں؟ کیونکہ لوگ آپ کو ابیوز کر رہے تھے. Be patient over what they say and avoid them with gracious avoidance. حجرن, ابھی میں نے پیچھے آپ کو بتایا ہجر جمیل کیا ہوتا ہے, چھوڑ دو انہیں لیکن اچھے طریقے سے, صبر کر لو. دوسرا, when people deceive you and make your life miserable. چلے پہلے والے کیس میں تو ٹھیک ہے, لوگ ہمیں برا بھلا کہہ رہے تھے, ہم خاموش تھے, ہم نے صبر کر لیا, ہم ان سے الگ ہو گئے. یہاں پہ کچھ ایسی انوالومنٹ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ لوگ آپ کو مسلسل تنگ کرتے رہتے ہیں, آپ کی لائف میزریبل بنا دیتے ہیں. آپ کیا کریں؟ اور ان کے ساتھ رہنا بھی ہوتا ہے. سپوز ایک ہی گھر میں ہے اور وہ آپ کو آزمائی جا رہے ہیں, اب آپ کہیں میں روز روز صبر کہاں سے کروں. تو اتنی خوبصورت سورہ فصلت کی آیت آتی ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع باللتی ہی آسن, کہ گڈ اور بیڈ کبھی ایکول نہیں ہو سکتے. ریپیل کرو ایول کو اچھائی کے ساتھ, تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, کہ وہ شخص جس سے جو تمہارے ساتھ بہت ہی ہاسٹائل تھا, وہ تمہارا ڈیووٹڈ فرینڈ بن جائے گا, جگری دوست بن جائے گا. But none is granted it except those who are patient. لیکن یہ کام بہت مشکل ہے کرنا, یہ صرف وہی کر پاتے ہیں جو صابر ہوتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا and none is granted it except one having a great fortune. وہی قسمت والے ہوتے ہیں. یہ کر کے دیکھیں, بہت مشکل کام ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اینڈ میں وہی لوگ جو آپ کو ستا رہے ہوتے ہیں وہ آ کے آپ سے معافی مانگتے ہیں. اور پھر جو کلیمٹی یا مصیبت کے وقت صبر ہے تو وہ صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے. یاد رکھیں, ہم شروع میں سارا شور شرابہ ہنگامہ کر کے جب بے بس ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم تو صبر کر رہے ہیں. صبر صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے پاس ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. تو اس نے کہا دور ہو جاؤ, میری جو مصیبت مجھ پہ پڑی ہے تم نہیں جانتے اس کے بارے میں. وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بعد میں جب اسے بتایا گیا تو پھر اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشنس از بیکمنگ اونلی ایٹ دا فرسٹ اسٹروک آف گریف, صدمۃ الاولی. یہ پیشنس نہیں ہوتا کہ شروع میں سب رو لیے, ہنگامے کر لیے, لوگوں کو تنگ کر دیا اور بعد میں بے بس ہو کے کہا آپ صبر کر لیں. پھر زندگی میں صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوشخبریاں دی ہیں کہ if you want to achieve something in life, if you want to be a leader, if you want to get leadership in life, تو پھر صبر اختیار کرو. To develop the habit of patience, ایک بہت اچھی ٹپ قرآن میں آتی ہے, سورہ الکہف آپ سب پڑھتے ہوں گے, آج بھی پڑھیں گے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Keep yourself patient
by being with those who call upon their Lord. اپنے آپ کو صبر پہ کیسے تم جماؤ گے یا صبر کیسے ڈیولپ کرو گے؟ ان لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو اللہ کو صبح شام یاد کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی کمپنی آپ کو صابر بنا دے گی. ایسے دوست بنائیں، ایسے سرکل، ایسے فرینڈز، ایسی کمپنی میں رہیں. اور قرآن میں تو پھر بے شمار مثالیں موجود ہیں. ابھی مریم علیہ السلام کی سٹوری تو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی. ایوب علیہ السلام جن سے اللہ تعالیٰ نے اولاد واپس لے لی، پیسہ واپس لے لیا، صحت واپس لے لی، ایسی بیماری دے دی، کہا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں روایتوں میں 18 سال وہ اسکن ڈیزیز میں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر خود ہی کہا انا وجدناہ صابرا، وی فاؤنڈ ہم پیشنٹ، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا. یعقوب علیہ السلام جب بیٹوں نے قمیص پہ خون لگا کے کہا کہ یوسف مر گیا، کیا ان کے زبان سے نکلا؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. المستعان اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام ہے، استعانت یعنی اللہ سے مدد مانگنے کے لیے ہم کہتے ہیں. اور اس نام کے ساتھ یعنی آپ اللہ سے مدد مانگیں جب، تو یہ وہ ہوتا ہے جب پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، سب آپ کے خلاف مل کے سازشیں کر رہے ہوں، پلاٹنگ کی جا رہی ہو، اور آپ اکیلے ہوں اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ میں کیا کروں. اس وقت کا صبر صبر جمیل کہلاتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے اتنا ٹو دا پوائنٹ اور اتنا ایگزیکٹلی صحیح وقت پہ صحیح اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ دعا مانگی، واللہ المستعان. اللہ کو المستعان کہہ کے ایسے وقت میں دعا مانگی اور صبر کریں، ساری پلاٹنگ، سارا مکر، سازشیں ختم ہو جائیں گی. پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام، دیکھیں ہر جگہ آپ یہاں پہ چلیں، اب ٹائم کم ہے، ہم یہ دیکھ لیں، کیریکٹر کی بات آئی، مریم علیہ السلام نے صبر کیا. زنا کی تہمت لگی، اللہ نے پاک کیا. بیماری کی بات آئی، علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا اور صابر کا ٹائٹل دیا. یعقوب علیہ السلام اولاد سے جدائی، بیٹے کی موت کا غم، لیکن واللہ المستعان. علیہ السلام جیل میں چلے گئے تہمتیں لگ کے، اور کیا کیا بک گئے، غلام بنا دیے گئے ایک پیغمبر کی اولاد. ہر قدم پہ اس سٹوری میں آپ پڑھ چکے ہیں، صبر. ٹارچر، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، صبر. موسیٰ علیہ السلام کی قوم انہیں ہر وقت ستاتی رہی، ڈس اوبیڈینس، صبر. نوح علیہ السلام کی قوم ریزسٹ کرتی رہی، 980 سال میں 950 سالوں میں 80 لوگ مسلمان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ صبر کی مثالیں ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ہماری زندگی مشکل ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، ریزسٹ، ٹارچر، پریزن، ڈس اوبیڈینس، سپریشن، سکنس، کیریکٹر، ہر چیز قرآن میں ہر سینیریو مل جائے گا. سورہ کہف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ فائنلی خضر انہیں الگ کر دیتے ہیں کہ موسیٰ اب تمہارے میرے راستے الگ. کیوں؟ کیونکہ تم صبر نہیں کر سکے. ما لم تستطع علیہ صبرا. تو صبر نہ کرنے پہ انسان قیمتی چیزوں سے محروم بھی ہو جاتا ہے. اور پھر جو آخری چیز کہ جو اللہ تعالیٰ کی گلیڈ ٹائڈنگز ہیں قرآن میں، کتنی ساری آیات تھیں، یہ تو میں نے آپ کے سامنے بہت تھوڑی سی رکھی ہیں، کہ اللہ کہتا ہے کہ indeed I have rewarded them this day for their patient endurance. یہ جو endurance، patience، یہ وہ صبر ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا پیچھے. یہ جنت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج ان کو یہ جزا اس لیے دی گئی ہے کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا. اسی طرح دوسری سورہ میں ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین، those will be given their reward twice for what they patiently endured. جو انہوں نے صبر کے ساتھ برداشت کیا، دوہرا اجر ان کے لیے، ڈبل، مرتین، 2 دفعہ. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. Those will be rewarded the chamber for what they patiently endured. جنت میں ان کو جو غرفہ جو ملیں گے، حجرے یا جہاں وہ رہیں گے، اس جگہ کی بات ہو رہی کہ وہ ان کے صبر کی وجہ سے. And they will be received therein with greetings and words of peace. ان کے اوپر سلام بھیجا جائے گا. یہ ہے صابروں کا انجام. سبحان اللہ. یہیں پہ ختم کرتے ہیں. جیسے کہ شروع میں دعا مانگی تھی،
ابھی بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق دے ہر موقع پہ. تینوں ٹائپس جو ہم نے پڑھی، اللہ کی فرما برداری میں صبر، اللہ کی نافرمانی میں صبر، اور ہر مصیبت اور مشکل کے وقت صبر. اور ہم کو اللہ تعالیٰ جنت میں وہی مقام اور وہی آسائشیں عطا کرے جس کا بھی ہم نے پڑھا، جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.